السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دو مسئلوں کو بیان کریں گے۔ آپ ان کو غور کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ دونوں کے دونوں مسئلے سننے کے اندر اور پڑھنے کے اندر ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور یہ عام طور پر لوگوں کو نمازوں کے اندر پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا اور اس مسئلے کو سمجھ لیا تو آپ کو پھر کبھی اس مسئلے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو مسئلہ ہم بیان کریں گے، دونوں کے دونوں مسئلے، عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے اور مردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اس نے 4 رکعت فرض نماز کی نیت باندھی۔ تو فرض نماز کی نیت باندھنے کے بعد وہ تشہد میں فوراً 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات رہے کہ 4 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھا بلکہ سیدھا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کی نماز کا مسئلہ یہ ہوگا، اگر یہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یعنی ابھی کھڑا تھا، سجدے میں نہیں گیا تھا، 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آتا ہے، یعنی تشہد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرنے سے پہلے تشہد کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اب یہ شخص سجدہ سہو کر لے، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کر لینے کے بعد اس کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیتا ہے، یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب اس کی نماز کا حکم یہ ہے، تو اس کے جو فرض تھے، اگر اس نے فرض نماز کی نیت باندھی تھی، اس کے فرض نماز باطل ہو جائیں گے، اس کو فرض دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اب جو 5ویں رکعت کے لیے اس نے سجدہ کر لیا تھا، اس کو چاہیے کہ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، تو 6 کے 6 اس کے نفل ہو جائیں گے اور فرض کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، اب چاہے وہ امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو، تو اس کو 4 رکعت نماز کے بعد وہ تشہد کے اندر بیٹھ گیا۔ پہلی صورت تھی وہ تشہد کے اندر بھی نہیں بیٹھا تھا۔ دوسری صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز کے بعد وہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد وہ پھر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کر لینے سے پہلے یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ کر لینے سے پہلے تشہد کے اندر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، تو سجدہ سہو کر لینے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن سجدہ کرنے سے پہلے قاعدے کی طرف لوٹ کر کے نہیں آیا بلکہ 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، تو اب اس کی نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ اس رکعت کو بھی مکمل کرے، اس کے بعد 1 رکعت اور ملا لے، تو اس سے یہ اب 6 رکعت ہو جائیں گی۔ آخر میں سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کر لینے کے بعد 4 رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے، اور جو 2 رکعت بچی ہیں وہ نفل ہو جائیں گی، یعنی 6 رکعت میں سے 4 تو فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ دونوں مسئلے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور دونوں مسئلوں کا فرق بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ صرف اتنا ہے کہ پہلے مسئلے میں ہم نے تشہد بھی نہیں بیٹھے تھے، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، ہم اس میں بالکل بھی تشہد کے اندر نہیں بیٹھے، تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، تو اگر وہاں 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیتے ہیں تو بالکل فرض باطل ہو جائیں گے۔ اور یہاں فرق یہ تھا اس مسئلے کے اندر کہ یہاں ہم تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اب غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دونوں کے دونوں مسئلے میں بالکل واضح فرق ہے جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔